لما خلقت الدنیا، حبیب تو نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا، لولا لما خلقت الافلاق، محبوب تو نہ ہوتا میں آسمان کو نہ بناتا، لولا لما ظہرت الربوبیہ، محبوب تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے اور ہمارے سامنے جتنی بھی مالک کریم کی یہ خوبصورت مخلوق، دل کو لبھانے والے نظارے، یہ تمام چاند ستارے سیارے، جو کچھ جہاں تک انسان کی دریافت ہے، یہ سب کچھ انسان کو حیرت میں ڈالنے والا، حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہونے والا سامان، یہ اس چیز کی بھی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ ساری کائنات بہت خوبصورت ہے۔ ذرا سوچو جس کے صدقے میں یہ بنی ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اور ذرا یہ بھی سوچو جس نے اس سب کو بنایا ہے وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیے، جو کہتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، وہ میں مناظرہ نہ میری عادت نہیں ہے نہ میرا یہ موضوع ہے، میں صرف ایک ناصحانہ جملہ ان کو کہنا چاہوں گا۔ خدا کے بندوں کبھی دل میں سوچو تو صحیح کہ جناب اعلیٰ تاج و تخت ختم نبوت دونوں زندہ ہو گئے، کیسی بات ہے، تاج بھی زندہ ہو، تخت بھی زندہ ہو، اور تاج والا خود زندہ نہ ہو۔ یار کیسی بات کر دی آپ نے۔ اس لیے ہمارے نزدیک تاج بھی زندہ آباد، تخت بھی زندہ آباد، سب سے جامع نعرہ ہم لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ اسی رستے پہ آئیے جس رستے پہ ہمارے اکابر چھوڑ کے گئے، اسی رستے پہ واپس آئیے جس رستے پہ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی جیسے لوگ قوم کو یہی پیغام دیتے تھے، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو نظاروں میں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ یاد رکھو، دنیا کے اندر، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر، چاند سورج ستاروں کے اندر نور نہ ہوتا، حضرت فرماتے تھے یہ مولوی عبدالغفور نہ ہوتا اگر حضور نہ آتے، کیونکہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو نظاروں میں، تاجدار ختم نبوت۔ بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑے بڑے تھے، پنجابی میں کہتے ساڑھے وڈے وڈے سن، ہر لحاظ سے کہ بھئی بات جب بھی کرنی ہے حضور کی کرنی ہے، حضور کے صدقے ہی تو ساری عزتیں ملی۔ حیرت کی بات ہے، بندہ کسانوں کی اولاد ہو، ذمہ داروں کی اولاد ہو، مزدوروں کی اولاد ہو، باپ دادا ساری زندگی مزدوری کرتے رہے ہوں، اور زمینیں آ جائیں جناب سوسائٹیوں کے اندر، اللہ عزت دے دے، جناب جن کو سائیکل میسر نہیں تھی ان کو اللہ پراڈو دے دے، جن کا کچا گھر نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کو کوٹھی دے دے، کسی سوسائٹی میں چلا جائے تو رسول اللہ کا نام جب آئے تو وہ چومتے ہوئے بھی ادھر ادھر دیکھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ابھی بھی جناب اعلیٰ بالکل وہ دقیانوسی خیالات کا حامل ہے۔ اور خدا کے بندے حضور سے اس طرح محبت کا اظہار کر تاکہ دنیا کو پتا چلے، اور تو بتا اپنی زبان حال سے یہ جو کچھ بھی ہے دیا مجھے میرے خدا نے ہے، مگر دیا صدقہ مصطفیٰ میں۔ تاجدار ختم نبوت، اقتدار کے اوپر بیٹھ کے، چھوٹا سا اقتدار، 4 دنوں کا اقتدار، معمولی سا اقتدار، اقتدار پہ بیٹھ کے اپنی اوقات کو بھول جانے والے، بلکہ اقتدار تو دور کی بات، کسی اقتدار کے چمچے کڑچے بن کے اس کے ساتھ فوٹو آ جائے، اس کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگتے، وہ بھی کہتا ہے میں بھی کوئی چیز ہوں۔ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات یاد رکھیے، ان چیزوں پہ اترا کے کبھی رسول اللہ کے دین سے ٹکر نہ لیجئے گا۔ اس دین سے ٹکر لینے والا، ابو الحکم کہلانے والا، قیامت تک کے لیے ابو جہل بن جاتا ہے۔ اس دین سے ٹکر لینے والا قیامت تک کے لیے جناب اعلیٰ
وہ جو اپنے آپ کو بہت حسن کا مالک سمجھتا تھا، دنیا اس نے حسن کی تعریف کرتی تھی، قیامت تک جناب اعلیٰ اس کا تعارف ہوگا تو تبت یدا ابی لہب و تب کی وجہ سے ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی عزت ہو، اسی رستے پہ آئیے جس رستے پہ رسول اللہ کے صحابہ چلے، حضور کی اہل بیت اطہار چلی، ہمیں یہی رستہ ملا صحابہ سے کہ جناب بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، گلے میں کپڑا ڈال کے، وہ پھر بھی حضور کی عزت کی بات کرتے رہے۔ ہمیں یہی پتا چلا اسلام کی تاریخ سے کہ لوہاروں کا کام کرنے والے حضرت خباب ابن الارت کے سر کے اوپر سلاخیں گرم کر کے ام انمار یوں کر کے رکھ دے، بال جل جائیں، جلد جل جائے، بے ہوش ہو کے نبی کا صحابی زمین پہ گر جائے، وہ پھر آ کے کہے ہاں ہوش کر، وہ ٹھڈے مار کے ہوش میں لائے، جب ہوش میں آئے تو کہے ہاں دین چھوڑے گا کہ نہیں؟ تو حضرت خباب کہے سن بی بی میری دعوت ہے تمہیں، ابھی بھی وقت ہے، اسلام قبول کر لو ورنہ تیری آگ تھوڑی گرم ہے، میرے رب نے تمہیں بڑی جہنم کی گرم آگ میں جلا دینا ہے۔ پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا۔ جناب اعلیٰ پھر مارے کھاتے رہے، قوم کو بتا گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ام انمار کے سر میں درد ہوا، حکیموں نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے، سلاخوں کو گرم کر کے اس کے سر پہ لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب اعلیٰ اسی طرح سلاخیں گرم کی جاتی ہیں، پھر اس کے سر پہ رکھتے، اس کے بال جلتے، جلد جلتی ہے، پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جاتا، لیکن جو ہی جناب اس کا اثر ختم ہوتا پھر درد شروع ہو جاتا۔ آج وقت گزر گیا، صدیوں بعد ہم دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک جس نے کفر کی خاطر مسلمان کو ستایا، ایک وہ جس نے اسلام کی خاطر ہزاروں دکھ اٹھایا، لیکن نام اسی کا زندہ رہا جس نے مارے بھی کھائیں، اذیت بھی برداشت کی، پھر بھی رسول اللہ کی بات کرتے رہے۔ ترجمہ اگر کروں اعلیٰ حضرت کی زبان تو یہی کہتے گئے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت۔ نام کس کا زندہ رہا؟ نام تو اسی کا زندہ رہا جس نے حضور کے نام پہ دکھ اٹھائے۔ گولیاں چلانے والے، لبیک والوں پہ خون بہانے والے، ہمارا جھوٹے پرچے کرنے والے آج کدھر ہیں؟ جس نعرے کو بند کرنا چاہ رہے تھے وہ تو آج بھی یہاں پہ دیکھیے آب و تاب کے ساتھ لگ رہا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ایک منٹ، میں نے پہلے بھی بات کی پچھلے بیان میں بھی کہ جن کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ یہ نعرہ کسی نہ کسی طریقے سے سٹاپ کر دیا جائے، اور سرفراز بگٹی صاحب اپنے انٹرویوز میں تھکے چھپے لفظوں میں ہمیں دھمکیاں دیتے نظر آتے